شب برات کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ برات کا معنی ہے نجات پانا، بری ہونا، اور اسے شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں تو بڑے رحیم و کریم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ ایسے مواقع رکھے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت جو ہے پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے اور ایام میں جمعہ کا دن ہے اور راتوں میں شب قدر ہے اور شب برات ہے۔ اس میں اللہ بارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کو ان راتوں کو خصوصی طور پر اپنی برکات سے اور رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے بخش دیتے ہیں۔ شب برات کی اہمیت و فضیلت مسلمہ ہے اور احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے اس رات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے جو کتب سیاہ میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اپنے پاس موجود نہ پایا تو میں تلاش کے لیے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقیع میں چلے گئے ہیں۔ میں بھی پیچھے پیچھے وہاں پہنچی۔ سرکار نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے اسی خدشے کا اظہار کیا کہ آپ اٹھ کر کیوں آگے، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میرے امتیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں، انہیں بخشتے ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف کہ آپ بقیع میں گئے اور وہاں جا کر جو قبرستان ہے مدینہ پاک کا، وہاں اپنی امت کے جو لوگ قبرستان میں موجود تھے ان کی بخشش کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات کو قیام کیا کرو، رب کی عبادت کیا کرو، اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات کو رب تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں کہ سنو، کوئی ہے ایسا بندہ جو بخشش طلب کرنا چاہتا ہو، میں اس کو بخش دوں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو رحمت کا طلبگار ہو، میں اس پر رحمت کروں۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو مصیبت زدہ ہے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔
تو یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے، یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت کا اعلان فجر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ رات کس طرح بنائیں اور اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس رات کو ہمارا عمل وہی ہونا چاہیے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے، یعنی آپ قبرستان میں گئے اور بخشش کی دعا کی اور یہ فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخشتے ہیں، یعنی اس رات ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور بخشش کا اعلان ہوتا ہے، تو ہمیں رب تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے اور اس سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مزید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میں پیش کرتا ہوں، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، میں تلاش کے لیے نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور سجدے میں رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کبھی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے عبادت کرتے، کبھی بیٹھ جاتے، سجدہ ریز ہو جاتے، یہاں تک کہ فجر تک آپ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا، تو میں نے عرض کیا آقا آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی رب کی بارگاہ میں شعبان کی 15ویں رات کو اس طرح عبادت کر کے وہ رات گزار رہے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، میں اور آپ تو گنہگار لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو خصوصی اہتمام کریں اور رات کو خصوصی عبادت میں گزاریں، اور باقی جو امور ہیں ایسے جو فضول قسم کے ہیں آج کل ہمارے ہاں مروج ہیں کہ اس میں کوئی شغل میلہ ہوتا ہے، کہیں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، شرشریاں چھوڑی جاتی ہیں، تو ان قوموں سے بچنا چاہیے۔ یہ خوشی کا موقع تو ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتے ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی احادیث اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر خوشی کے ایسے طریقے اپنانا شروع کر دیں جو شرع میں جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اور آپ کی اتباع کر کے رب تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک حقائق ہے جو نزہۃ المجالس میں ہے، اس عقائد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کس قدر رحمت اور بخشش فرماتے ہیں۔ صاحب نزہۃ المجالس لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، جنگل میں انہوں نے رب تعالیٰ کی قدرت کے جب رنگ دیکھے تو آپ بڑے متحیر ہوئے، آپ حیران ہو کر رب تعالیٰ کی قدرت کی اور رب تعالیٰ کی ثنائی کی تعریف کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر آپ حیران ہو رہے ہیں۔ جنگل میں آپ نے ایک بڑا پتھر دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، اس پتھر کو دیکھ کر آپ بڑے حیران ہوئے اور قدرت کی ثنائی کی تعریف کرنے لگے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے عیسیٰ کیا میں تجھے اس سے زیادہ حیران کرنے والی چیز نہ بتاؤں؟ آپ نے عرض کیا اے مولا ضرور بتلائیں۔
تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر دو لافت ہو گیا، پتھر شک ہو گیا، اس میں ایک نورانی صورت والے بزرگ نمودار ہوئے جن کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور بزرگوں سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، آپ بتلائیں یہاں اس پتھر میں آپ کو کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے 200 سال ہو گئے ہیں اس پتھر میں رہتے ہوئے۔ تو پوچھا کہ کھاتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی نعمتیں، یہ دیکھو پھل میرے پاس ہیں، اللہ کی نعمتیں میں کھاتا ہوں۔ پوچھا کرتے کیا ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میرا کام صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور حیرت کا اظہار کرنے لگے اور اس بزرگ کی عظمت کا اعتراف کرنے لگے کہ یہ بندہ کتنا عظیم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خالص عبادت کے لیے اتنا موقع دیا ہے کہ یہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ رب کی طرف سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ اس سے زیادہ عظیم بندہ تمہیں نہ بتاؤں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا ضرور بتلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، جو بندہ امت محمدیہ میں سے شعبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، وہ اس 200 سالہ عبادت کرنے والے بزرگ سے زیادہ افضل ہوگا اور زیادہ عظیم ہوگا۔ تو سامعین محترم، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہم پر کرم فرمانا چاہتے ہیں، ہم پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور شب برات کو، جسے برات کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، گناہوں سے بری کرتے ہیں اور عذاب سے نجات دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم کثرت سے عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کے لیے ہم بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، دین حقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔